ایک باپ اور بیٹا ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ بیٹے کی عمر ہوگی لگ بھگ 30 سال اور باپ کافی بوڑھا تھا۔ دونوں آمنے سامنے ٹرین میں بیٹھے تھے اور ٹرین میں باقی لوگ سارے بزی تھے اپنے اپنے کاموں میں۔ کوئی سیل فون یوز کر رہا تھا، کوئی ٹیب، کوئی لیپ ٹاپ، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، کوئی چائے پی رہا تھا۔ سارے اپنے اپنے کاموں میں بزی تھے۔ اچانک وہ 30 سال کا لڑکا جو اپنے باپ کے سامنے بیٹھا تھا خوشی سے بولا، پاپا وہ دیکھیں وہ پہاڑ، وہ دیکھیں وہ درخت کتنے لمبے لمبے ہیں، وہ دیکھیں کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں، وہ پہاڑوں پہ برف کتنی خوبصورت ہے، وہ دیکھیں لوگ چل رہے ہیں، وہ دیکھیں وہ دوسری ٹرین جا رہی ہے۔ الغرض کوئی چیز بھی دیکھتا تو بابا کو کہتا، بابا وہ دیکھیں وہ مجھے نظر آ رہی ہے، وہ دیکھیں وہ کیا ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ باقی ٹرین میں بیٹھے لوگ ڈسٹرب ہوئے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا یہ کوئی سائیکو ہے، اتنی بڑی عمر کا ہو کے ایسی باتیں کر رہا، بچوں کی طرح بیہیو کر رہا۔ کوئی کہنے لگا یہ پاگل ہوگا۔ سارے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ٹرین میں بیٹھا ہر بندہ اس سے تنگ ہو رہا تھا۔ سارے اپنے کام چھوڑ کے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے بیہیو کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد بارش شروع ہوئی۔ لڑکے نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکالا، اس کے ہاتھ پہ جب بوندیں پڑیں تو وہ شور مچانے لگا، بابا بابا یہ دیکھیں بارش مجھے نظر بھی آ رہی ہے، مجھے چھو رہی ہے، بارش کیسے ہیروں کی طرح گر رہی ہے میرے اوپر۔ اس دفعہ اس کا جوش پہلے سے زیادہ تھا اور اس دفعہ کے اس کے شور نے ٹرین والوں کو بہت زیادہ اریٹیٹ کیا۔ ٹرین میں بیٹھے ایک بندے نے اس کے باپ کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو سنبھالتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ پاگل ہے تو اسے مینٹل ہاسپٹل لے جائیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہم سب کو ڈسٹرب کر رہا ہے، ہم سب کے سکون کو برباد کر رہا ہے۔ آپ اپنے اس بیٹے کو سنبھالیے جو اتنا بڑا ہونے کے باوجود بچوں کی طرح بیہیو کر رہا ہے۔ اس بوڑھے آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے سب کی طرف دیکھ کے کہا، ہم دونوں آج ہاسپٹل سے واپس آ رہے ہیں۔ 6 دن پہلے اس لڑکے کی ماں گزر گئی۔ اس نے جاتے ہوئے اسے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دی۔ یہ پیدائشی اندھا تھا، اس کی آنکھیں اب کھلی ہیں۔ عمر چاہے اس کی 40 سال ہو گئی ہو، اس کی آنکھیں اسے اب ملی ہیں۔ اس کے لیے ہر چیز نہیں ہے، یہ ہر چیز کو انجوائے کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ میں پھر بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی۔ لوگ سارے ہکا بکا ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اس لڑکے کی طرف دیکھنے لگے، اس بوڑھے کی طرف دیکھنے لگے۔ ٹرین میں بیٹھا ہر بندہ شرمندہ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ ہم کیسے ہی بے وقوف لوگ ہیں۔ ساری کہانی، سارا واقعہ جانے بنا ہی ان باپ بیٹوں کو ہم جج کر رہے تھے۔ ہم سب کا بھی یہی حال ہے، ہم کسی کا ایک پہلو دیکھ کے، کسی کی ایک بات سن کے اسے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی ایک برائی دیکھ کے اس آدمی کو ایک برا انسان کہہ دیتے ہیں۔ کسی کی بری ایک عادت دیکھ کے اس آدمی کو برا انسان کہہ دیتے ہیں۔ کسی سے کسی کے بارے میں ایک بات سن کے اس انسان کا پورا امیج بنا لیتے ہیں۔ کسی کے کپڑوں کو دیکھ کے اسے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کے ہیئر سٹائل کو دیکھ کے اسے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اور میں بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، لوگوں کو جج کر رہے ہیں، ہر ایک کو جج کر رہے ہیں۔ اور کریں بھی کیا، ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے ہم بھی جج ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی ہر دیکھنے والا اسی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہمارے سٹیٹس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے لائف سٹائل کا، ہماری سوچ کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہم سب کی عادت ہے، لیکن ہمیں یہ مان لینا چاہیے یہ بری عادت ہے۔ جب تک آپ پوری سٹوری نہیں جانتے، جب تک آپ کو پوری کہانی نہیں پتا، آپ جج نہ کریں، آپ کسی کو جج نہ کریں۔ زیادہ جاننے کی کوشش کریں۔ پہلے تو زیادہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو۔ کیا ضرورت ہے کسی کی کام میں، کسی کی باتوں میں، کسی کی زندگی میں ٹانگ اڑانے کی؟ لیکن کوئی اگر ہے امپورٹنٹ تو پلیز جج نہ کریں، جانیں، کچھ زیادہ جانیں۔ کسی انسان کے بارے میں بھی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ اتنا وقت ضرور گزارا ہو کہ آپ نے 3 کام اس کے ساتھ مل کے کیے ہوں۔ ایک رات گزاری ہو، سفر کیا ہو، کھانا کھایا ہو۔ کسی آدمی کے ساتھ آپ نے اگر سفر نہیں کیا نا تو آپ اس کے بارے میں رائے قائم مت کریں۔ ہم تو لوگوں کو جانتے تک نہیں، ان کے نام تک نہیں آتے، اور ہم ان لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی انسان کا ایک پہلو صرف پتا ہے اور آپ جج کر رہے ہیں، آپ رائے قائم کر رہے ہیں، آپ ایک فلسفہ جھاڑ رہے ہیں کہ فلانا وہ ہے، فلانا ایسا ہے، اس کے کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا دل دیاں رب جانے، دل کے راز آپ کو نہیں پتا۔ آپ کو نہیں پتا باہر سے عجیب و غریب دکھنے والا اندر سے کتنا خوبصورت انسان ہو۔ مانا کچھ عادات آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے ہم لوگوں کو جج کرتے پھریں۔ ہمیں یہ حق کسی نے نہیں دیا، وہ چاہے کوئی بھی فیکٹر ہو، زندگی کا کوئی بھی فیکٹر ہو، مذہب، سیاست، نالج، کوئی بھی فیکٹر ہے، آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، اپنی فکر کیجئے۔ ہم نے خود کو بہتر کرنا ہے، اپنی ذات کو بہتر کرنا ہے۔ جواب دے تو ہم اپنی ذات کی ہے نا، لوگوں کے نہیں ہیں۔ خود کو جج کرنا شروع کریں۔ اپنے آنے والا دن پچھلے گزرے دن سے بہتر ہونا چاہیے آپ کا۔ یہ خوبی جج کرنے کی آپ کے اپنے اوپر اپلائی ہونی چاہیے، تاکہ آپ ایک نکھر کے ایک اچھا انسان بن کے دنیا کے سامنے آئیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔
دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔